ایک اچھا مسلمان فٹ پاتھ پر سو لے گا مگر ایسے روم میں نہیں رہے گا 5 اسٹار کے جہاں شراب بھی ہو، جوا بھی ہو، دنیا کی ہر طرح کی بدچلنی بھی ہو۔ تو اگر ہم آپ ایسے روم میں نہ رہیں گے 5 اسٹار کے جہاں ساتھی جو دوسرا ہے وہ دنیا کی ہر برائی میں ملوث ہو، تو کیا اسلام ہم سے آپ سے بھی گیا گزرا ہے جو شاہی محل میں رہے گا؟ ارے سوچئے تو صحیح۔ لگژریس روم تو ہے، ان کا اثر صاحب یہیں رہ جائیے، وہاں شراب کی بوتلیں کھل رہی ہیں، جوا ہو رہا ہے اور دنیا بھر کی ذلیل و گندی و حرام باتیں سب۔ کیوں صاحب؟ تو جب ہم آپ نہیں رہیں گے کہ بھئی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم مغل مسجد کے وہاں، ان کا اس وقت رات میں وہاں دروازے سب بند ہوں گے، ان کا دروازے بند ہوں گے، فٹ پاتھ تو ہوگی نہیں رہے، یہاں نہیں رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا اسلام بنی امیہ کے عشرت قدوں میں رہے گا؟ تو اب ایک بات اور غور کیجئے، دیکھیں میرا بیان منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہے، ایک بات اور غور کیجئے کہ جب اسلام بنی امیہ کے عشرت قدوں میں نہیں رہے گا تو ہے کہاں پھر؟ اب ڈھونڈیے کہ جس دین کے آپ ماننے والے ہیں وہ گیا کہاں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں مجلس پڑھنے بلایا ہے بمبئی، کوئی ہم آپ کے پیر نہیں ہیں، ولی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک مقرر کی حیثیت سے آپ ہم کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم آتے ہیں، آپ سننے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں یہ ہو جائے کہ اثر صاحب کھو گئے تو یہ سارا مجمع پریشان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جتنوں کے پاس موبائل ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے فوراً، کہاں گئے، کدھر گئے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، وہاں فون کرو وہاں فون کرو، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اگر یہ اطلاع آ جائے کہ وہ صاحب غائب ہو گیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو سارا مجمع پریشان ہو جائے گا۔ تو جس دین کے آپ ماننے والے ہیں، جس دین کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ گیا کہاں پھر؟ اگر اسلام یزید کے محل میں نہیں تھا تو تھا کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر اسلام یزید کے محل میں نہیں تھا تو تھا کہاں؟ عزیزان گرامی، ماننا پڑے گا کہ اگر یزید کے محل میں نہیں تھا تو ان خیموں ہی میں ہوگا جن میں آگ لگائی گئی تھی۔ تو یہ ہیں اسلام کے 2 چہرے، ایک کا نام ہے ملوکیت اور ایک کا نام ہے مذہب۔ ہم پہ ہنسیے نہیں، ہم پہ اعتراض نہ کیجئے جو ہم ائمہ اثنا عشر کا نظریہ پیش کرتے ہیں، جو ہم 12 اماموں کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 12 امام نہیں ہیں، یہ وہ سلسلہ ہے جس گھر میں آپ کو اسلام ملے گا، یہ وہ سلسلہ ہے جس گھر میں آپ کو اسلام ملے گا، اس لیے کہ رسول اسلام لے کے آئے تھے، رسول نے اسلام پہنچایا تھا، رسول نے اسلام دنیا کو بتایا تھا۔ تو جس گھر میں اسلام پلا
اس گھر میں رسول کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اس گھر میں کوئی اور بھی پل رہا تھا رسول کے ساتھ، پال رہے تھے رسول کسی اور کو بھی۔ پہچانے آپ کون تھا؟ وہ وہی جس کو کعبے سے لے کے آئے تھے، وہ بھی پل رہا تھا رسول ہی کی گودیوں میں، اور اللہ نے اسی گھر میں اسلام بھی بھیجا، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ پل رہے تھے۔ محمد کی سرپرستی میں یہ دونوں ساتھ ساتھ پل رہے تھے۔ تو جب رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو اسلام آپ کو اس علی کے گھر میں ملے گا جو عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، خطیب بھی تھا، قاضی بھی تھا، شجاع بھی تھا، میدان میں آتا تھا تو لاپتہ بن جاتا تھا، محراب میں جاتا تھا تو سب سے بڑا زاہد بن جاتا تھا، منبر پر بیٹھتا تھا تو سب سے بڑا خطیب بن جاتا تھا۔ دیکھیے آدمی وہیں خوش رہتا ہے جہاں اس کے مزاج کے مطابق لوگ ملیں۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو جھوٹوں میں خوش نہیں رہے گا، اگر کوئی نمازی ہے تو بے نمازیوں میں خوش نہیں رہے گا، اگر کوئی ایماندار ہے تو بے ایمانوں کے ماحول میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ اسلام دین صداقت ہے، خوش جب ہی رہے گا جب ایسے لوگوں میں رہے جن کو قرآن سے سچے ہونے کی سند ملی ہے۔ اسلام دین علم ہے، خوش جب ہی رہے گا کہ یا شہر علم میں رہے یا دروازے کے ساتھ رہے۔ اسلام دین سخاوت ہے، بخل و کنجوسی کا دین نہیں ہے۔ خوش جب ہی رہے گا جب ایسے لوگوں میں رہے جو روٹیاں دیتے رہیں، آیتیں لیتے رہیں۔ تو علی کے ساتھ رہا اسلام، اور بے شک علی اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ اسلام رہے۔ اور جب علی دنیا سے چلے گئے تو اسلام خانمہ برباد نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول کے دو بیٹے موجود تھے جن کو قرآن نے ابنانا کہہ کے رسول کا بیٹا بنایا تھا۔ مباہلے میں جو رسول کے بیٹے بن کے بحکم قرآن و خدا گئے تھے وہ دونوں موجود تھے، تو اسلام ان کے ساتھ رہا، اسلام حسن کے ساتھ رہا جو سبط اکبر تھے، اسلام حسین کے ساتھ رہا جو سبط اصغر تھے۔ اب جب حسین شہید ہو گئے تو اسلام کدھر جائے گا؟ عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، آج کی بات تمام ہو رہی ہے، بہت جلدی جلدی سن لیجئے۔ اسلام حسین کی شہادت کے بعد کیا شام کے عشرت قدوں میں جا کے رہے گا؟ تو اگر شام کے عشرت قدوں میں نہیں رہے گا تو اسلام عبد الملک کے ساتھ نہیں رہے گا، سید سجاد کے ساتھ رہے گا۔ اسلام ہشام و ولید کے ساتھ نہیں رہے گا، محمد باقر کے ساتھ رہے گا۔ اسلام منصور دوانقی کے ساتھ نہیں رہے گا، جعفر صادق کے ساتھ رہے گا۔ اسلام ہارون رشید کے ساتھ نہیں رہے گا، موسی کاظم کے ساتھ رہے گا۔ اسلام مامون رشید کے ساتھ نہیں رہے گا، علی رضا کے ساتھ رہے گا۔ اسلام متوکل و معتصم کے ساتھ نہیں رہے گا، محمد تقی کے ساتھ رہے گا۔ اسلام
متوکل کے ساتھ نہیں رہے گا، علی النقی کے ساتھ رہے گا۔ اسلام معتز و معتمد کے ساتھ نہیں رہے گا، حسن عسکری کے ساتھ رہے گا۔ اسلام بادشاہوں کے ساتھ نہیں رہے گا، محمد کے معصوم بیٹے کے ساتھ رہے گا۔